نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع تحویل قبلہ کے بارے میں ہے، یعنی قبلہ چینج ہونا۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا مسلمانوں کا، اور اب بیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اس کی وجوہات، اس کا واقعہ کب، کہاں اور کیوں پیش آیا، میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے پڑھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صورتحال کچھ مختلف تھی۔ وہاں پہ ایک طرف بیت اللہ تھا اور دوسری طرف بیت المقدس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 16 یا 17 ماہ کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی اس کے 16 یا 17 ماہ کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سلمہ میں ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی جا چکی تھی، حکم ہوا کہ اپنے منہ بیت اللہ کی طرف کر لو، یعنی کہ نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوم کر اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو سچے مسلمان تھے انہوں نے بھی فوراً اپنے منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیے، جس کی وجہ سے یہودیوں اور کفار نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اب یعنی کہ یہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رد میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 نازل فرمائی ہے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز سے اس کے قبلے نے پھیر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشرق اور مغرب بھی آپ جس طرف بھی چاہیں منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، پر جب اللہ تعالیٰ نے ایک بیت اللہ کعبہ مقرر کر دیا ہے تو ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم اگر کہیں کسی دوسری جگہ پہ ہوں یا ایسی جگہ پہ ہوں کہ ہمیں سمت کا تعین نہ ہو رہا ہو، تو ہم کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ دوسرا مسافر کے لیے ہے، گاڑی کے جو ہے اگر وہ بھی اس کو بھی قبلے کا تعین نہ ہو رہا ہو تو وہ بھی کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ تحویل قبلہ کیوں تبدیل ہوا، اس کی وجوہات 3 بیان ہوئی ہیں مفسرین نے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے جو یہودی تھے وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے کہ کون سچا مسلمان ہے، اس لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ جو سچا مسلمان ہوگا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اور وہ بھی اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لے گا، اور جو سچے مسلمان نہیں ہوں گے وہ باتیں بنائیں گے، وہ اپنا کام دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ منافقین اور جو کمزور ایمان والے تھے ان کو آزمانے کے لیے کہ یہ آپ کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے پاس یہ بات بھی ہوتی تھی کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی بیت اللہ کی طرف ہوگا، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، یہ تو بیت المقدس کی طرف پڑھتا ہے، یعنی یہ تو ہمارا قبلہ ہے، اس لیے یہ بھی سچا مسلمان نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اور ساری دنیا کو یہ دکھانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور پکے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ماننے والے اس کو ضرور مانتے ہیں، بن دیکھے بھی مانتے ہیں، دیکھ کر بھی جو ہے جن لوگوں نے مانا ہے تو انہوں نے جنت کمائی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دیکھ کر بھی انکار کیا ہے انہوں نے اپنے لیے دوزخ کمائی ہے۔ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی مزید 2 آیتیں، یعنی آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 149 اور آیت نمبر 150 بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو پس کر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون۔ اللہ فرماتا ہے اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو پس کر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور تم جہاں کہیں ہو سو کر لو اپنے رخ اس کی طرف، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل نہ رہے سوائے ان کے لیے کہ جو ان میں سے بے انصاف ہیں، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں 3 بار کہا ہے کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ 3 بار کیوں کہا؟ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دوسری بار مکے کے لوگوں کے لیے، اور تیسری بار پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔